اللہ الرحمن الرحیم نحو ثانیہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ جان لو کہ کلام عرب میں اسم متمکن اور فعل مضارع کو ہی اعراب دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو اعراب نہیں دیا جاتا ہے۔ اسم متمکن اور فعل مضارع، تو فعل مضارع کا حکم کہہ رہے ہیں دوسری قسم میں انشاءاللہ آئے گا۔ ہم لوگ پہلے پڑھیں گے اس میں متمکن یعنی معرب کے بیان میں، معرب کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھیں گے۔ معرب کی تعریف تو آپ لوگوں کو اس سے پہلے معلوم ہو چکی ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب، اس میں معرب ایسا اسم جس کو اعراب دیا جائے، جو اعراب دیے جانے کے قابل ہو۔ اس کا حکم ہے کہ مختلف طرح کے عامل کے آنے سے اس کا اعراب مختلف ہو جاتا ہو، اور تعریف یہ ہے ہر وہ اسم جو اپنے علاوہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ جو اسم اپنے علاوہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی اصل تو آپ سب سمجھتے ہی ہوں گے کہ مبنی اصل کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اس میں معرب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح کا اسم ہو تو حالت رفع میں اس کو کیسا اعراب رہے گا، حالت نصب میں کیسا اعراب رہے گا، اور حالت جر میں اس کو کیسا اعراب رہے گا۔ چلیے، فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں۔ وہی 9 اصناف، اور اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک قسم کو ہم پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ کس کا اعراب ہے، وہ اسم کس طرح کا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں جاننے میں آسانی ہو۔ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسم حالت رفع میں ہو تو ضمہ ہی ہر جگہ ہو۔ حالت رفع میں اسم کو کبھی ضمہ ہوتا ہے، کبھی جسے کہا جائے جاء رجل، تو یہاں دیکھو اسم کو ضمہ ہے۔ کبھی حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہو سکتا ہے، جسے جاء موسیٰ، یہاں ضمہ تقدیری ہے۔ کبھی حالت رفع میں اسم کا اعراب واو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے جاء ابوک، یہاں واو کے ساتھ ہے نا۔ تو اسی وجہ سے اسم کے اعراب کی جو قسمیں ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ حالت رفع میں اسم کو ضمہ ہی دے ڈالو تو غلط ہو جائے گا، ہر جگہ تقدیری ہی کر ڈالو تو غلط ہو جائے گا، ہر جگہ واو دے ڈالو تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس اسم کو ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ ان 9 قسموں میں سے کس میں سیٹ ہوگا اور کس میں ہم اس کو رکھیں۔ لہٰذا اسم کے اعراب کی جو 9 قسمیں ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ہم جانیں گے اور اپنی کاپی پر لکھ کر کے اس کو یاد کرو اور دیگر مثالوں سے اس کو سیٹ کرو۔ تو اسم کے اعراب کی کل کتنی قسمیں ہوئیں؟ کتنی قسمیں ہوئیں اسم کے اعراب کی؟ 9 قسمیں ہیں اسم کے اعراب کی۔ الاول، پہلا ہے ان یکون الرفع بالضمۃ، یہ کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ، رفع ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتحہ کے ساتھ، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یعنی حالت رفع میں
ضمہ کے ساتھ رہے گا. اور حالت نصب، حالت رفع جانتے ہو نا؟ حالت رفع کیسے پتہ پاؤ گے حالت رفع میں ہے؟ حالت رفع میں ہے، اس چیز کو کیسے جان پاؤ گے حالت رفع میں ہے؟ جیسے مان لیجیے وہ فاعل ہے، ترکیب میں واقع ہو رہا ہے فاعل، یا نائب فاعل ہے، یا مبتدا ہے، یا خبر ہے، یا انا کی خبر ہے، یا کانا کا اسم ہے، یا لائے نفی جنس کی خبر ہے. تو یہ جو مرفوعات ہیں، تو ان مرفوعات میں سے کچھ ہوگا وہ اسم، تو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ رہے گا. اور جو منصوبات ہیں، حالت نصب میں کیسے جانو گے کہ حالت نصب میں اسم ہے؟ اس پر لکھا تھوڑی رہے گا کہ حالت نصب میں ہے، اسے اپنے دماغ سے جاننا پڑے گا. جیسے مان لیجئے مفعول بہ بن رہا ہے وہ اسم، مفعول ماہو بن رہا ہے، مفعول فی بن رہا ہے، مفعول لہو بن رہا ہے، مفعول مطلق بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، تمیز بن رہا ہے، مستثنیٰ بن رہا ہے، انا کا اسم بن رہا ہے، کانا کی خبر بن رہا ہے، لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے. تو ان میں سے کچھ بن رہا ہے تو ہم جانیں گے کہ حالت نصب میں ہے. تو اگر وہ اسم حالت نصب میں رہے گا تو فتحہ کے ساتھ رہے گا. حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. یہ کیسے جانیں گے کہ کسرہ ہے؟ مان لیجیے اس اسم کے اوپر کوئی حرف جر داخل ہے، یا وہ اسم مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، تو ہم جانیں گے کہ حالت جر میں ہے، تو اس کو ہم کسرہ دیں گے. ضمہ فتحہ کسرہ تو آپ پہچانتے ہی ہیں، ہے نا؟ جسے اردو میں زبر زیر پیش کہتے ہیں، وہی ہے. اچھا، یہ کس کس کا اعراب بنے گا؟ کس کس چیز کا یہ اعراب ہے؟ تو جان لو مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے. یہ کس کا؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجر صحیح، جمع مکسر منصرف. ان تینوں کا اعراب رفع میں، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا. کس کا کس کا؟ اگر اسم مفرد منصرف صحیح ہے. یہ جان لو کیسے جانیں گے کہ مفرد منصرف صحیح ہے. نمبر ایک، اس کو مفرد ہونا چاہیے یعنی واحد. نمبر دو، اسے منصرف ہونا چاہیے، غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے. نمبر تین، اسے صحیح ہونا چاہیے. اور نحویوں کے ہاں صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے زید ہے نا، زید، تو صرفیوں کے ہاں یہ معطل ہو جائے گا، لیکن نحوی صرف آخری حرف کو دیکھتے ہیں کہ اگر آخری حرف میں حرف علت نہیں ہے تو اس کلمے کو لوگ صحیح مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، ہے نا؟ تو چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں ایک لفظ کو. رجل، یہ مفرد منصرف صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ رجل یہ مفرد ہے، واحد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، واحد ہے. منصرف غیر منصرف؟ تو منصرف ہے. اس کے آخر میں حرف علت ہے؟ آخر میں اس کے حرف علت نہیں ہے. تب تینوں شرطیں پائی گئیں، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، اور صحیح بھی ہے نا؟ اچھا چلیے ہم دوسرے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں. موسیٰ، اسے دیکھتے ہیں مفرد منصرف صحیح ہے کہ نہیں، چیک کر لیتے ہیں اس کو. تو موسیٰ مفرد ہے؟ ہاں. منصرف ہے؟ ٹھیک ہے، منصرف ہے. صحیح ہے؟ تو صحیح نہیں، آخر میں حرف علت ہے، لہذا اس کو مفرد منصرف صحیح نہیں کہیں. چلیے دیکھ لیتے ہیں مسلمان، اس کو چیک کر لیتے ہیں مفرد منصرف صحیح کہ نہیں ہے. مسلمان مفرد ہے؟ تو چلو مفرد ہی نہیں، پہلے ہی شرط گڑبڑ ہو گئی. تو مفرد منصرف صحیح ہم کیسے جانیں گے کہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جب اس میں تینوں شرطیں ہوں گی تب. صحیح کیسے پتہ پائیں گے؟ آخر میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے. منصرف کیسے پتہ پائیں گے؟ وہ غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے. مفرد کیسے پتہ پائیں گے؟ وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہونا چاہیے. تو مفرد رہے، منصرف رہے اور صحیح رہے
تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. چلیے مفرد منصرف صحیح کوئی اسم چن لیتے ہیں. ولد، ولد، ہاں مفرد بھی ہے یہ، ولد منصرف بھی ہے یہ، اور صحیح بھی ہے. حرف علت تو ہے لیکن شروع میں ہے، اور صحیح نحویوں کے ہاں آخر میں حرف علت اگر نہیں ہے تو صحیح ہے. بیچ میں یا شروع میں حرف علت ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحیح ہونے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں حالت رفع. حالت رفع میں اس کو لاؤ. حالت رفع میں کیسے لاؤ گے بھئی؟ یا تو اس کو فاعل بنا لو، یا نائب فاعل بنا لو، یا مبتدا بنا لو، یا خبر بنا لو. چلو ہم مبتدا بناتے ہیں. الولد قائم. تو الولد کو چیک کرتے ہیں، یہ مبتدا ہے لہٰذا یہ مرفوعات میں سے ہے مبتدا، حالت رفع میں ہے. چلیے دیکھ لیتے ہیں. مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور مبتدا ہے، اس وجہ سے حالت رفع میں ہے. تو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ضمہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے یہی. چلیے آپ لوگ کل 10 مثال لکھ لاؤ گے جو مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو. 10 اسماء ایسے لکھ کر کے لاؤ گے، 10 الفاظ جو مفرد منصرف صحیح ہوں. اس کو لکھ کے لاؤ، اور اس میں سے کسی کو فاعل بنا لاؤ، یعنی کسی کو حالت رفع میں کر کے لے آؤ، کسی کو حالت نصب میں، اور کسی کو حالت جر میں. یعنی کسی کو فاعل بنا لاؤ، نائب فاعل بنا لاؤ. تو فاعل، نائب فاعل اور یہ سب جو مرفوعات میں سے ان میں سے کسی کو بنائیں گے تو حالت رفع میں حکم کی مثال ہو جائے گی. اور مفاعل خمسہ میں سے کچھ بنائیں گے یا حال تمویز مستثنیٰ بنائیں گے تو حالت نصب والی مثال ہو جائے گی. اور اس کے اوپر حرف جر داخل کر دو گے یا مضافلے کر دو گے تو حالت جر کی مثال ہو جائے گی. اسے آپ لوگوں کو سیٹ کر کے لے کے آنا ہے. مفرد منصرف صحیح کی 10 مثالیں لاؤ اور تینوں حالتوں میں اس کو بنا کر کے لے کے آؤ، گھما کر کے، تب میں اس کو آگے پڑھاؤں گا پھر. ٹھیک ہے. 9 قسموں میں سے پہلی قسم پڑھ لی ہم لوگ. حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. اور یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے، یعنی یہ اعراب مفرد منصرف صحیح کا ہوتا ہے نا. مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے. اب پہلے مفرد منصرف صحیح کی 10 مثالیں لکھ کے لاؤ، چیک کراؤ، تب پھر میں بتاؤں گا آگے. یہی اعراب جاری مجرا صحیح کی بھی ہے، یہی اعراب جمع مکسر منصرف کا بھی ہے. تو یہ کل دونوں چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے. اگر اس کی مثالیں بھی لا سکتے ہو تو لے آؤ، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف. لیکن مفرد منصرف صحیح کی جو 10 مثالیں آپ کو لکھ کر کے لانی ہی لانی ہے ہر صورت میں. اس کو لے کر کے آؤ. ٹھیک ہے. تب پھر میں انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اس اعراب کو یاد کر کے آؤ اور یہ جان کے آؤ کہ اس میں اعراب کی 9 قسمیں ہیں. ابھی ایک قسم پڑھایا وہ بھی مکمل نہیں پڑھایا ہے. ایسے 9 قسموں کو پڑھاؤں گا اور سب اس کی مثال آپ کو لکھ کر کے لے کے آنی ہے. یہ میں تمرین دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.